اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ احزاب کی آیت نمبر 26 اور آیت نمبر 27 انشاءاللہ اس کو آج پڑھیں گے۔ دیکھیں، وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتارا اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو ظاہروہم جو مددگار ہوئے تھے، من اہل الکتاب اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم ان کو قلوں سے اتروا دیا، وقذف فی قلوبہم الرعب اور اللہ پاک نے ڈالا ان کے دلوں میں رعب، فریقاً تقتلون کچھ یہودیوں کو تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قتل کر دیا، وتأسرون فریقاً اور ایک جماعت کو یعنی ایک فرقے کو اللہ کے حبیب نے قید کر لیا، وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ اللہ پاک نے وارث بنا دیا آپ کو ان کی زمین کا، وَدِيَارَهُمْ اور ان کے گھروں کا، وَأَمْوَالَهُمْ ان کے مالوں کا، وَأَرْضًا اور یہ ایسی زمین تھی، ایسی زمین کا اللہ پاک نے آپ کو مالک بنایا، لَمْ تَطَئُوهَا کہ آپ نے اس کے لیے یعنی کوئی جنگ نہیں کی، کوئی جہاد نہیں کیا، وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا بے شک اللہ پاک اپنے ہر فیصلے پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ تو انشاءاللہ اس کو سمجھیں، یہ بہت اہم واقعہ ہے اور بہت اہم اس میں باتیں آ رہی ہے، کچھ صحابہ کے واقعات بھی ایسے آ رہے ہیں۔ تو دیکھیے، بار بار اپنی کلاس میں یہی بات بار بار سب کے سامنے کرتی ہوں کہ سورہ احزاب میں اللہ پاک نے اپنی حبیب کی شان بیان کی ہے، یعنی سورہ احزاب میں شان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے۔ کچھ باطل فرقوں کا اس میں ذکر آیا، کچھ باطل عقیدوں کا ذکر آیا، کچھ کافروں نے اللہ کے پیغمبر کو ایک مطلب جیسے غلط کچھ باتوں پر مجبور کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ پاک نے یعنی اس صورت کے اندر اپنی شان بتلائی، اور اس شان میں آپ کو یہ بات بھی ساتھ ساتھ سمجھا دی کہ تمام گروہوں نے مل کر اگر مسلمان کی اس چھوٹی جماعت پر حملہ کیا تب بھی اللہ پاک نے ان کی کیا کی ہے؟ بھرپور مدد کی ہے۔ تو آج کے سبق میں دیکھیں جو اہم بات آ رہی ہے اس کو آپ سمجھیں۔ اب دیکھیں، سب سے پہلے جو میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی تھی کہ مدینہ منورہ میں یہودیوں کے 3 قبائل آباد تھے۔ ایک قبیلے کا نام تھا قبیلے بنو قینقاع، ایک کا نام تھا قبیلے بنو نذیر، اور تیسرے قبیلے کا نام تھا قبیلے بنو قریظہ۔ ٹھیک ہے نا؟ قبیلے بنو قینقاع، اب اس اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لے کر آئے تو آپ نے خود یعنی آپ اور آپ کے ساتھ جو مہاجرین آئے تھے، انصار کو اور یہودیوں کے ان تینوں قبائل کو، یعنی ان سب نے، وہاں کے جو رہنے والے ہیں ان سب نے ان باتوں پر عہد کیا کہ نہ تو ہم ایک دوسرے کو قتل کریں گے، ماریں گے، ٹھیک ہے نا، نہ ہم ایک دوسرے کے خلاف کوئی سازش کریں گے، اور تیسری بات اس عہد نامے میں یہ تھی کہ ہم جنگ میں یعنی اگر مدینے پر چڑھائی ہوتی ہے تو ہم سب مل کر حملہ کریں گے دشمن پر، ہم یعنی اپنے مخالف ایک دوسرے کے مخالف نہیں ہوں گے، بلکہ ہم بے شک دوسرے مذہب والے ہیں، جیسے یہودی آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر ایمان نہیں لائے تھے، لیکن وہ اس معاہدے میں شامل تھے کہ ہم یہاں کے رہنے والے ہیں، باسی ہے، لہٰذا ہم سب مل کر یعنی مدینہ پر جو بھی بندہ چڑھائی کرے گا تو ان کے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ ہم ان پر حملہ کریں گے۔ غزوہ بدر جب پیش آیا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ جو تھی، تو غزوہ بدر کے بعد ہی قبیلے بنو قینقاع نے اپنا معاہدہ توڑ دیا۔ ٹھیک ہے نا؟ تو سمجھے کہ وہ قبیلے بنو قینقاع جو یہودیوں کا قبیلہ تھا وہ باہر نکل گیا۔ پھر سن 4 ہجری میں یعنی ہجرت کے 4 سال، قبیلے بنو نذیر جس کو کہا جاتا ہے ضاد کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، قبیلے بنو نذیر جس کا شان ورود مطلب سورہ احزاب ہے کہ جب اللہ کے پیغمبر انہوں نے کچھ لوگوں کو قتل کیا تھا، اور پھر اس کی دیت تاوان کے لیے اللہ کے پیغمبر جب ان کے پاس تشریف لے کر گئے تو انہوں نے ساری بات بتائی تھی نا کہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر ہی کو واپس قتل کرنے کی کیا کی؟ کوشش کی۔
تو اللہ پاک نے فوراً اپنے حبیب کو اطلاع دے دی، وہ تو بچ گئے، لیکن ظاہری بات ہے انہوں نے عہد شکنی تو کر لی نا، کہ اللہ کے ساتھ، اللہ کے پیغمبر کے ساتھ عہد شکنی کی، تو اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلائے وطن کر دیا، مدینہ منورہ سے باہر ان کو کر دیا۔ اب جب وہ مدینہ منورہ سے نکلے تو بتائیں وہ کون سی جگہ پر جا کر آباد ہوئے؟ خیبر، ٹھیک ہے نا، قبیلے بنو نذیر خیبر جا کر آباد ہو گئے۔ وہاں پر جب یہ مضبوط ہو گئے 1-2 سالوں کے بعد، تو انہوں نے مشرکین کو اپنے ساتھ ملا کر اور مختلف قبائل کو ملا کر واپس مسلمانوں پر کیا کر دیا؟ حملہ کر دیا۔ یہاں تک تو آپ لوگوں کو بات سمجھ آ گئی ہے نا؟ اب ایک قبیلہ مدینہ منورہ میں رہ گیا تھا، وہ کون سا تھا بتائیں؟ قبیلے بنو قریظہ، ٹھیک ہے نا، یہودیوں کا یہ بھی بہت بڑا قبیلہ تھا۔ ان کا جو سردار تھا اس کا نام تھا اسد۔ اب یہ جو قبیلے بنو قریظہ تھے، یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفادار تھے۔ جب مدینے پر چڑھائی ہوئی، یعنی تمام جماعتوں نے مل کر حملہ کیا، قبیلے بنو قریظہ نے بھی، قریظہ والے بھی شامل نہیں تھے، بنو نذیر والے مشرکین، قبیلے غطفان، ان سب نے مل کر جب مدینے پر چڑھائی کی، تو اس ٹائم قبیلے بنو نذیر کا جو سردار تھا اس کا نام تھا حی بن اخطب، جو خیبر جا کر آباد ہوا تھا۔ بات کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھو تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے۔ ویسے بھی تاریخ کی باتیں بڑی دلچسپ ہوتی ہے، بندے کے ایمان کو تازہ کرنے والے واقعات ہوتے ہیں۔ ہمارے نبی کی سیرت ہے، ہمارے نبی کا ایمان ہے ان چیزوں میں۔ تو حی بن اخطب نے، جب یہ لوگ، یعنی انہوں نے محاصرہ کر لیا مدینہ منورہ کا، اور خندق کے اس پار تو پیغمبر کے ساتھی تھے، لیکن خندق کے اس سائڈ پر مشرکین مکہ اور مدینے کو گھیرنے والے جو تھے وہ یہودی تھے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حی بن اخطب جو تھا اس نے قبیلے بنو قریظہ کے سردار کے پاس جا کر کہا کہ تم بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ۔ تو کہتے قبیلہ بنو قریظہ کے جو سردار تھے اس کا نام اسد تھا، انہوں نے اپنے قلعے کے دروازے بند کر دیے اور حی بن اخطب کو اندر آنے کی اجازت ہی اول نہیں دی، اور انہوں نے واضح طور پر کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے آج تک ہم نے نہ کوئی عہد شکنی دیکھی ہے، اور ہم نے ہر بات میں ان کو ہمیشہ سچا پایا ہے، امانت دار پایا ہے، لہٰذا ہم کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوں گے، تم بیکار میں اپنی کوششیں کر رہے ہو، لہٰذا تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لیکن حی بن اخطب ایک انتہائی ڈھیٹ قسم کا آدمی تھا، کہتے وہ وہیں پہ بیٹھ گیا، اور اس نے ہر طریقے سے، مطلب یہ ہے کہ اس سردار سے، اسد سے بات کرنے کی کوشش کی۔ جب وہ وہیں پر بار بار بیٹھ کر مختلف تدبیر اور مختلف بہانے کر رہا تھا، تو اسد جو تھے نا، جو قبیلے قریظہ کے سردار تھے، انہوں نے ان کے لیے دروازہ کھول کر اندر ان کو بلا لیا۔ تو خیر مختلف ان کو، جیسے نہیں ہوتا کسی کو ابارنا، بار بار ابارنا کہ ہمارے ساتھ شامل ہو جاؤ، دیکھو مسلمان تو اب ختم ہو جائیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان نہیں رہے گا، یہ مسلمان اتنی تعداد میں قبائل آئے ہیں، ان پر حملہ کر رہے ہیں۔ تو ہاں، یہ بات پھر آخر میں دھمکی بھی دی کہ اگر مسلمانوں کو ہم نے شکست دے دی اور مدینہ منورہ پر ہم قابض ہو گئے، ہم نے قبضہ کر لیا، تو یہ بات ذہن میں رکھنا کہ ہم تم لوگوں کو یہاں رہنے نہیں دیں گے، بلکہ یہاں سے کیا کر دیں گے؟ باہر نکال دیں گے۔ سمجھ آ رہی ہے نا بات کو؟ سمجھے ذرا۔ حی بن اخطب نے جب اسد سے یہ بات کی، یعنی جو قریظہ کے سردار تھے، جب ان سے یہ بات کی، تو کہتے اس صورت میں انہوں نے سوچا اور پھر کہا کہ ٹھیک ہے، ہم بھی تمہارے ساتھ مطلب شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس ٹائم انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنا عہد توڑ دیا۔ جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچی کہ بھی قبیلہ بنو قریظہ نے بھی وعدہ خلافی کر لی، انہوں نے بھی عہد توڑ دیا، تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ پریشان ہو گئے، جس کا ذکر اللہ پاک نے قرآن میں کیا ہے کہ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا، اللہ نے مسلمانوں کو سخت طریقے سے ہلا دیا۔ اور جب صحابہ کو پتہ چل گیا، مسلمانوں کی جماعت کو پتہ چل گیا، تو کہتے وہ بھی بہت زیادہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے سوچا کہ ایک سائڈ سے تو مشرکین نے ہم پر حملہ کر لیا، لیکن اب اندر کے بندے بھی ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ مخالف ہو گئے، اب تو مطلب یہ ہمیں زیادہ نقصان پہنچائیں گے۔ تو اس ٹائم یعنی اللہ اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو صحابہ تھے نا، وہ شدید تکلیف میں مبتلا ہو گئے۔ آپ علیہ السلام کو بہت زیادہ دکھ ہوا قبیلہ بنو قریظہ پر کہ این اس ٹائم پہ آ کر انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ خلافی کر دی کہ ہم شدید مطلب آزمائش میں ہیں، سختی میں ہیں۔
تو اللہ کے پیغمبر کو اول یقین ہی نہیں آ رہا تھا. انہوں نے کچھ مسلمانوں کو، کچھ صحابہ کرام کو، 3 صحابہ کرام کو بھیجا کہ جا کر معلوم کرو کہ واقعی یہ بات سچ بھی ہے یا پھر صرف خبر پھیلی ہے. تو جب وہ صحابہ کرام کہتے کہ بنو قریظہ کی طرف گئے، ان کے قلعوں کی طرف گئے، اس لیے کہ جو بنو قریظہ کا قبیلہ تھا وہ مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر تھا، یعنی مدینہ سے ذرا دور تھا. جب یہ صحابہ کرام وہاں پر گئے، انہوں نے دیکھا تو انہیں تو پتہ چل گیا کہ واقعی انہوں نے اپنا عہد توڑ دیا اور ان کے ساتھ جنگ میں شامل ہو گئے. تو انہوں نے واپس آ کر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی. تو اسی چیز کا ذکر دیکھیں سورہ احزاب میں ہے کہ جس میں اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ کچھ جماعتوں نے مدینہ کے اوپر سے حملہ کیا اور کچھ جماعتوں نے مدینہ کے نیچے سے حملہ کر دیا. تو وہ اسی جماعت کی طرف اشارہ ہے، قبیلہ بنو قریظہ کی طرف. لیکن خیر بات کو سمیٹتی ہوں. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے فتح یابی نصیب کر لی، جس کی پوری تفصیلات آپ کو پتہ ہے کہ مختلف کلاسوں میں گزر چکی ہیں. تو جب ابو سفیان اپنا لشکر لے کر مکہ واپس چلا گیا، قبیلے بنو غطفان والے بھی واپس چلے گئے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مطمئن ہو گئے، خوش ہوئے، اللہ کا شکر ادا کیا. اور تقریباً 1 ماہ کا یہ محاصرہ تھا، اور کچھ علماء مفسرین فرماتے ہیں کہ 40 دنوں کا یہ محاصرہ تھا. یہ جو صحابہ کرام تھے اور اللہ کے پیغمبر یہ واپس مدینہ منورہ اپنے گھروں میں تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور آپ نے بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ میرے لیے پانی تیار کرو تاکہ میں غسل کر سکوں، نہا سکوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غسل فرمانے لگے. ابھی آپ نے ارادہ ہی کیا تھا کہ اتنے میں ایک شخص کہتے گھوڑے پر دوڑتا ہوا آیا اور اس شخص نے نقاب کیا ہوا تھا، اور وہ اتنی تیزی سے گھوڑا دوڑا رہا تھا کہ ان کی گھوڑوں کی جو گرد تھی نا وہ بہت اونچی اونچی اڑ رہی تھی. اور کہتے انہوں نے اونچی آواز سے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ندا دی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے ہتھیار اتار دیے ہیں، حالانکہ ابھی تک بنو قریظہ والوں نے ہتھیار نہیں اتارے. آپ نے ہتھیار اتار لیے ہیں، حالانکہ ابھی تک ہم نے ہتھیار نہیں اتارے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسی یہ بات سنی تو کہتے فوراً آپ علیہ السلام باہر تشریف لے کر گئے. جب باہر گئے تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ دروازے کے سوراخ سے میں دیکھ رہی تھی کہ یہ کون ہے. تو کہتے ایک شخص تھا، اس نے نقاب کیا ہوا تھا اور اس کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی تھے، سارے گھوڑوں پر سوار تھے اور سب نے نقاب کیے ہوئے تھے کہ ان کے چہرے نظر تو نہیں آ رہے تھے. لیکن بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اس شخص کی بات کرنے کا جو انداز تھا اور طور طریقہ جو تھا وہ حی بن اخطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح تھا. تو کہتے انہوں نے اللہ کے پیغمبر سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا حکم ہے کہ آپ واپس اپنے ہتھیار باندھے اور قبیلہ بنو قریظہ کی طرف آپ تشریف لے کر جائیں. اپنے صحابہ کو بھی حکم دے، اللہ کے پیغمبر ہم بھی انہی کی طرف جا رہے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کے قلعوں میں زلزلہ لے کر آؤں، میں ان کے دلوں کے اندر خوف پیدا کروں. اچھا، یہ جو شخص تھے نا حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے. تو آپ علیہ السلام ہمارے پیچھے آئے. تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر تیزی کے ساتھ اندر تشریف لے کر آئے اور اپنے ہتھیار واپس باندھنے کے لیے اٹھائے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ عائشہ کیا تم نے اس کو دیکھا؟ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ جی ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل تھے جو میرے پاس آئے تھے، اور انہوں نے حکم دیا ہے کہ نہ تو فرشتوں نے ابھی تک ہتھیار اتارے، نہ ہی یہودیوں نے ابھی تک اپنے ہتھیار رکھے ہیں. تو مجھے حکم ہے کہ میں واپس جا کر ان لوگوں سے کیا کروں؟ جہاد کروں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی باہر تشریف لے کر اور آپ نے تمام صحابہ کرام کی طرف پیغام بھیجا کہ عصر کی نماز ہونے سے پہلے پہلے قریظہ تک پہنچ جاؤ. صحابہ کرام بھی فوراً نکل گئے، چلنا شروع ہو گئے. اب جب صحابہ کرام اس میں پھر کافی مسائل آتے ہیں. اللہ کے پیغمبر کی ایک ایک سنت، ایک ایک عادت جو ہے نا، آپ کو پتہ ہے کہ وہ اس میں ہمارے لیے دین کی سنتیں ہیں اور شریعت کے مسائل ہیں. صحابہ کرام جب نکلے تو یہ ظہر کا ٹائم تھا اور انہوں نے پہنچنا تھا عصر سے پہلے پہلے. جب صحابہ کرام نکلے تو کہتے کہ راستے ہی میں ان پر عصر کی اذان ہو گئی. ابھی یہ بنی قریظہ تک پہنچے بھی نہیں تھے کہ اتنے میں نمازیں جو تھی نا عصر کی نمازیں وہ قضا ہونے کے قریب پہنچ گئی.
تو کچھ صحابہ کرام نے مطلب آپس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں ارشاد فرمایا تھا کہ ہم جلدی پہنچ جائیں اور ہم عصر کی نماز قبیلہ بنو قریظہ کے پاس جا کے پڑھے، لیکن دیکھو ہماری نماز تو قضا ہو رہی ہے، ہمیں پہلے نماز پڑھنی چاہیے، فرض نماز ہے، اس کے بعد ہم مطلب اپنی روانگی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن کچھ صحابہ کرام نے کہا کہ نہیں، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ عصر کی نماز قبیلہ بنو قریظہ ہی کے پاس جا کے پڑھنی، ہم تو وہیں پہ پڑھیں گے۔ تو کچھ صحابہ کرام نے تو نمازیں پڑھ لی عصر کی، اور کچھ صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی، وہ اسی طرح روانہ ہوئے، یعنی کچھ صحابہ نے نماز قضا کر لی، عصر کی نماز ان کی قضا ہو گئی۔ جب یہ واقعہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمایا کہ دونوں جماعتوں نے بہتر کیا، اس لیے کہ دیکھیے بات کو سمجھے ذرا، یہ اہم بات ہے۔ جن صحابہ کرام نے نماز پڑھی وہ بھی اپنی جگہ ٹھیک تھے، اس لیے کہ ظاہر بات عصر کی نماز قضا ہو رہی تھی، فرض نماز کو قضا کرنا کسی صورت میں بھی جائز نہیں۔ جن صحابہ کرام نے نماز نہیں پڑھی تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ کے پیغمبر کے حکم کی کتنی زیادہ فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی انہوں نے مطابقت کی، تو اس کو کہتے ہیں اجتہاد، انہوں نے اپنی رائے سے ایسا کیا۔ تو دونوں جماعتوں کو اللہ کے پیغمبر نے فرمایا کہ بالکل ٹھیک ہے، جنہوں نے میرا حکم مانا وہ بھی ٹھیک، جنہوں نے نماز پڑھی وہ بھی ٹھیک، لیکن میرے فرمانے کا مقصد یہ تھا کہ تم لوگ جلدی کوچ کرو تاکہ عصر کی نماز تک وہاں پہنچ جاؤ۔ بہرحال اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی وہاں پر تشریف لے کر گئے۔ جب آپ وہاں پر گئے تو کہتے آپ نے پورے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ حی بن اخطب جو بنو نذیر کا سردار تھا، اس ٹائم وہ اسد کو اپنی بات منوا تو نہیں سکتا تھا، لیکن کہتے اسد میں آخر میں ایک بات کی تھی کہ اے حی، اگر مسلمان غالب آ گئے، مسلمانوں کو فتح یابی ہو گئی، تو بتاؤ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ تو اس ٹائم کہتے کہ اس نے کہا کہ میں بھی تمہارے ساتھ قلعوں میں بند ہو جاؤں گا، جو سلوک محمد تمہارے ساتھ کرے گا وہ سلوک ہمارے ساتھ بھی کرے گا، یعنی میں بھاگوں گا نہیں، میں تمہیں تنہا نہیں چھوڑوں گا، لہٰذا تم لوگ مطلب میری بات مان لو اور ان پر حملہ کرو۔ لیکن جب اللہ پاک نے مسلمانوں کو فتح عطا کر دی تو پھر اس صورت میں ظاہری بات ہے بنو قریظہ والے پریشان تو ہو گئے کہ ہم نے عہد شکنی کی اور اب اس کی سزا ہمیں ملنی ہے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے قلعے کا محاصرہ کر کے ان کی طرف پیغام بھیجا کہ قلعوں سے باہر نکل آؤ، لیکن ظاہری بات ہے وہ نکل تو نہیں آ رہے تھے، اندر ہی بند ہے سارے، ان میں اتنی ہمت ہی نہیں تھی کہ وہ باہر نکلے۔ تو اس ٹائم کہتے جو کعب بن اسد تھا، یعنی جو قبیلے بنو قریظہ کا سردار، اس نے قلعے والوں کو جمع کیا، قلعے کے اندر جتنے لوگ تھے یہودی ان سب کو جمع کر کے کہا کہ دیکھو میں تم لوگوں کے سامنے 3 باتیں رکھتا ہوں، ان 3 باتوں میں سے کسی ایک بات پر عمل کرو تو ہماری نجات ہو سکتی ہے ورنہ نہیں۔ سب سے پہلی بات انہوں نے یہ کی اپنے مطلب لوگوں کو، یہودیوں کو، کہ تم سب اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لو۔ ہم سب اللہ کے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیتے ہیں، ہم سب مسلمان ہو جاتے ہیں۔ جب ہم مسلمان ہو جائیں گے تو ہماری جانیں بھی محفوظ ہو جائیں گی، ہمارے مال بھی محفوظ ہو جائیں گے، ہماری بیوی بچے بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ تو کہتے تمام یہودیوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح نہیں ہو سکتا، ہم کبھی بھی اپنا دین نہیں چھوڑیں گے، ہم کبھی بھی اپنا راستہ نہیں چھوڑیں گے، ہم مسلمان نہیں ہوں گے۔ تو کہتے انہوں نے پھر دوسری بات رکھی کہ ٹھیک ہے، اگر تم لوگ اپنا دین نہیں چھوڑتے تو دوسری بات یہ ہے کہ اپنی بیوی اور بچوں کو خود اپنے ہاتھ سے قتل کر دو، ان کو مار دو، اور ننگی تلواریں لے کر محمد اور محمد کے صحابہ کا مقابلہ کرو۔ تو کہتے اس پر بھی یہودیوں نے کہا، جو قلعے کے اندر لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ ہم ان معصوموں کو کیوں قتل کریں، ان کا کیا گناہ ہے؟ تو کہتے ہیں کہ حی بن اخطب نے، یعنی مطلب کعب بن اسد نے ان سے کہا، جو سردار تھا، کہ ان کو قتل کرو، اگر ہم نکلیں گے ننگی تلواریں لے کر تو ہمیں پیچھے سے پریشانی تو نہیں ہوگی نا کہ ہماری بیوی بچے ہیں اور ان کا کیا بنے گا؟ اس لیے کہ آج کل ہم مسلمانوں کا اور سب کا یہی حال ہوتا ہے نا کہ جب مرنے کا ٹائم آتا ہے تو ہمیں اپنی فکر تو نہیں کہ ہمارے سب قبر میں کیا ہونا ہے، لیکن ہمیں اپنے بچوں کی بڑی فکر ہوتی ہے کہ ان کا کیا بنے گا، حالانکہ وہ تو دنیا میں رہ کے جا رہے ہوتے ہیں نا، بچوں کا کیا بنے گا، پتہ نہیں بچے ہمارے بعد کیسے جئیں گے، ہمارے گھر والوں کا کیا بنے گا، لیکن اپنی کوئی فکر نہیں ہوتی کہ بھی ہم نے قبر میں جانے، اللہ کے سامنا کرنا ہے، فرشتوں کا سامنا کرنا ہے، ہمارا کیا بننا ہے۔ تو یہ سوچ خیر برسوں سے اور ابھی تک چل ہی رہی ہے یہ سوچ۔ تو اس وجہ سے کہتے انہوں نے، جو کعب بن اسد تھے، انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی فکر تو نہیں ہوگی نا کہ پیچھے بچے اور بیوی چھوڑ کر جا رہے ہیں، اور اگر ہم لوگ فتح یاب ہو گئے تو کوئی بات نہیں، اور شادیاں کر لیں گے اور بچے پیدا ہو جائیں گے، اور اگر مر گئے تو پھر کوئی ٹینشن ہی نہیں کہ ہم بھی مر جائیں گے اور بچے بھی ہمارے مطلب بیوی بچے پہلے سے مرے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اس پر بھی انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، اس طرح بھی نہیں ہو سکتا، ہم اس طرح نہیں کریں گے، ہماری بیوی بچوں کا کیا قصور ہے کہ ان کو ہم قتل کریں اور ہم باہر نکل جائیں۔ تو کہتے پھر کعب بن اسد نے کہا کہ اچھا تیسری بات مان لو، تیسری بات یہ ہے
کہ آج دیکھو ہفتے کی رات ہے اور ہم پیغمبر پر حملہ کرتے ہیں باہر نکل کر، اس لیے کہ وہ پیغمبر اور ان کے صحابہ یہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہفتے کی رات کی یہودی بڑے تعظیم کرتے ہیں، اس رات میں یہودی کبھی بھی حملہ نہیں کریں گے، وہ غفلت میں ہوں گے، تو ہم ایک دفعہ ان پر حملہ کر کے، ہو سکتا ہے کہ ہم لوگ غالب آ جائے، ہم ان پر حملہ کر کے ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس کو بھی انہوں نے نہیں مانا، انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم اس دن کی مذمت کبھی کر ہی نہیں سکتے، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم ہفتے کی تعظیم چھوڑ دیں، ہفتے کی رات کی تعظیم چھوڑ دیں۔ تو پھر کہتے ہائی جو کعب بن اسد تھے، انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر نتیجے کا انتظار کرو، اگر تو تم لوگ دیکھو میری 3 شرطوں میں سے کوئی شرط بھی نہیں مان رہے، تو پھر نتیجے کا انتظار کرو کہ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ خیر وقت گزرتا گیا، تقریباً 27 دن کا محاصرہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، ان کا کھانا پینا بالکل بند کر دیا گیا تھا، ظاہری بات ہے کوئی انتظام ہی نہیں تھا، اندر چھوٹے بچے تھے وہ بھی رو رہے تھے، عورتیں بھی مطلب پریشان تھیں، مرد بھی پریشان تھے۔ تو پھر جب بہت تنگ آ کر، تو کہتے کعب بن اسد نے اللہ کے پیغمبر کی طرف پیغام بھیجا کہ ٹھیک ہے، ہم آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، لیکن مشورے کے لیے ہمیں حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کرنی، آپ ان کو اندر بھیجیے۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ اللہ کے پیغمبر نے مان لی ان کی شرط کہ ٹھیک ہے میں بھیج دیتا ہوں۔ تو وہ اندر مطلب قلعے کے اندر گئے، تو جیسے کہتے وہ قلعے کے اندر گئے، تو حضرت ابو لبابہ جو تھے یہ قبیلے اوس سے تھے، اور جاہلیت میں یہ ان کے قبیلہ بنو قریظ کے حریف تھے، مطلب ان کے ساتھیوں میں سے تھے، مخلصین میں سے تھے۔ تو جیسے ان کو مطلب قلعے کے اندر مسلمانوں نے دیکھا، سوری یہودیوں نے دیکھا، وہ جو مطلب ان کے بچے تھے، بیوی ہیں، ان سب نے دیکھا، تو کہتے بچوں نے بھی آ کے مطلب ان کے پاؤں کے پاس آ کے رونا شروع کر دیا، عورتوں نے آ کے رونا شروع کر دیا۔ اور پھر اس وقت یہ جو ان کا سردار تھا کعب بن اسد، وہ آیا اور انہوں نے ابو لبابہ سے کہا کہ تم ہمیں مشورہ دو، کیا ہمیں پیغمبر کی بات ماننی چاہیے کہ ہم قلعوں سے نکل جائے باہر؟ ہمیں مشورہ دو، کیا ہم باہر نکل جائے؟ تو کہتے اس پر ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہاں، تم لوگوں کے پاس اور کوئی چارہ ہے ہی نہیں اس کے علاوہ، ایسا کرو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان لو۔ لیکن کہتے یہ بات کرنے کے بعد ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کر دیا یوں کر کے کہ تم لوگ بات تو مان لو پیغمبر کی، لیکن تم میں سے کسی کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا، تم سب کو ذبح کر دیا جائے گا۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے جیسی یہ بات کی تو ان کے دل میں آیا کہ میں نے تو اللہ کے پیغمبر کے حکم کی مخالفت کر دی، اس لیے کہ اللہ کے پیغمبر نے ان کو منع کیا تھا کہ اندر جا کے کسی کو یہ بات نہیں بتانا، اس لیے کہ لوگوں میں خوف اور ہراس پھیل جائے گا، کسی کو یہ کچھ نہیں کہنا کہ میں ان کو قتل کرنا چاہتا ہوں، بس صرف ان کو بتاؤ کہ نبی کی بات مان کرنا، مطلب قلعہ ہمارے حوالے کر دو، اپنے آپ کو ہمارے حوالے کر دو۔ تو ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس طرح کی بات کی تو کہتے وہ اپنی بات پر بہت زیادہ پشیمان ہوئے، ان کو بہت زیادہ شرمندگی ہوئی، وہ قلعے سے نکل کر فوراً سیدھے مسجد نبوی گئے، مسجد نبوی جا کر انہوں نے اپنے آپ کو ایک ستون کے ساتھ باندھ لیا، اور اللہ کے حضور کہتے وہ توبہ استغفار کرنے لگے، اور رو رو کے اللہ سے معافی مانگنے لگے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو قلعے سے نکل چکے تھے، لیکن اللہ کے پیغمبر کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ جب ابو لبابہ نے دیر کر دی تو کہتے اللہ کے پیغمبر نے پوچھا کہ مطلب ابو لبابہ ابھی تک نہیں نکلا، تو ان کو بتایا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے یہ غلطی سرزد ہو گئی ہے، اور انہوں نے اپنے آپ کو مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ باندھ دیا ہے۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا اگر یہ میرے پاس سیدھا آتا تو میں اللہ سے اس کے لیے استغفار کرتا، لیکن مسجد نبوی میں جا کر اس نے خود اپنے آپ کو، اپنی غلطی کو اللہ کے حوالے کر دیا، اب میں کچھ نہیں کر سکتا جب تک اللہ اس کے بارے میں کوئی حکم نازل نہ کرے۔ تو اسی طرح کہتے ہر فرض نماز کے وقت ان کی بیوی آ کر ان کو کھول دیتی تھی، وہ نماز پڑھتے تھے، فرض نماز پڑھتے تھے، اور نماز سے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے اپنے آپ کو واپس باندھ لیتے تھے۔ 7 دن وہ اسی طرح ستون کے ساتھ بندھے رہے، مسلسل اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتے رہے، اللہ سے معافی مانگتے رہے۔ حالانکہ دیکھیے اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے انہوں سے غلطی ہوئی ہے، لیکن ہم مسلمانوں کی یہ بات سوچنی چاہیے کہ غلطی اتنی بڑی تو نہیں تھی ان کے نا۔ آج اگر ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں نا تو ہم اللہ کے پیغمبر کی کتنی سنتوں کو ٹکرا لیتے ہیں، اور نعوذ باللہ حقارت کی نظر سے بھی دیکھتے ہیں۔ نعوذ باللہ ہمارے دل اور دماغ اور ہمارے ذہنوں میں اللہ کے حبیب کی سنتوں کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ یہ چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہے، اللہ پاک ہمارے دلوں کے اندر محبت پیدا کرے۔ اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ سنتوں پر عمل کو عمل نہیں کر سکتے تو احترام کی نظر سے ضرور دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک عمل کو احترام کی نظر سے دیکھو۔
آج کل سب سے زیادہ، یعنی جو مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی، کافروں سے تو چلے امید ہمیں نہیں ہے، لیکن مسلمانوں کے ذہنوں میں جو طور طریقے ہیں نا، وہ مسلمانوں کے طور طریقے ہیں۔ داڑھی والے بندے کو حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، یعنی کسی کے عام جو بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ داڑھی والوں کو کوئی اچھا نہیں سمجھتے ہیں۔ جن لوگوں نے مکمل اپنے آپ کو ڈانپا ہوا ہے، جن عورتوں نے مطلب برقع کرتی ہیں، نقاب کرتے ہیں، تو ان کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، یعنی اچھی نظر سے ان کو نہیں دیکھا جاتا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، جس انسان نے سنت کا لباس پہنا ہوا ہے تو مجمع میں اگر جاؤ تو لوگ اس کے ہنسی اور مذاق اڑاتے ہیں۔ تو بہرحال اللہ پاک امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم کرے۔ ہمارے صحابہ کی تو یہ شانتی دیکھے، لیکن ہمارا کیا حال ہے۔ تو انشاءاللہ بات کو اپنے سبق کی طرف آتے ہیں، تاکہ بات یہ واقعہ مکمل ہو جائے۔ ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7 دن تک مسجد نبوی میں ایک ستون کے ساتھ بندے رہے۔ 7 دنوں کے بعد سورہ توبہ کی ایک آیت تھی جو ان کے حق میں نازل ہوئی، اور وہ جو آیت نازل ہوئی تھی، کہتے وہ سحری کے وقت نازل ہوئی تھی۔ وہ آیت جب نازل ہوئی سحری کے ٹائم، تو اس ٹائم لوگ خوشخبری دینے کے لیے آئے، اور ابو لبابہ کو کھولنا چاہا تو کہتے انہوں نے سب کو منع کیا کہ مجھے کوئی بھی نہ کھولے جب تک اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے ہاتھوں سے مجھے کھول نہ دے۔ تو حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے لیے پھر مسجد یعنی نبوی میں تشریف لائے۔ آپ علیہ السلام نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھولا، اور اللہ پاک نے ان کی توبہ کیا کر لی، بتائے قبول کر لی۔ اللہ نے ان کی شان میں ایک آیت نازل کرتی کہ وَآخَرُونَ اعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ، کہ کچھ ایسے بھی لوگ ہیں کہ جنہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر لیا، تو ہم نے ان کے گناہوں کو کیا کر دیا، معاف کر دیا۔ اسی طرح کچھ مفہوم ہے آیت کا۔ یہ بات ہوئی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 27 دن کے محاصرے سے۔ جب یہودی بہت تنگ آ گئے ہیں، تو کہتے کہ اس صورت میں، یعنی کعب بن اسد جو تھے، جو قبیلہ بنو قریظہ کے سردار تھے، انہوں نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی جتنی بھی شرائط ہیں ان تمام شرائط کو ماننے کے لیے ہم تیار ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ تو ان کو قلعوں سے باہر، یعنی قلعے سے باہر ان کو کر دیا گیا کہ باہر نکلتے جو، باہر آتے گئے۔ اس ٹائم قبیلے اوس کے یعنی انصار میں سے کچھ لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا معاملہ ہمارے سپرد کر دے، اس لیے کہ ہم ان کے دوست ہیں، ان کا فیصلہ ہم کر لیں۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا کہ نہیں، میں کسی کے سپرد نہیں کروں گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو انصار کے سردار تھے، بڑے معزز صحابی تھے، بڑے شان والے صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنو قریظہ کا جو معاملہ تھا وہ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دیا کہ آپ فیصلہ کریں کہ ان لوگوں کا ہم کیا کریں۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیوں کیا گیا، اس بات کو بھی سمجھے۔ دیکھیں اسی غزوہ خندق میں سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، بڑے یعنی فیصلہ کن صحابی تھے، ذہین سردار تھے، انصار کے سردار تھے، اور بڑے ہی مطلب لوگ ان کی عزت کرتے تھے، ان کے فیصلے کو مانتے تھے، بھاری جسم والے تھے، اللہ سے ایک خاص تعلق تھا ان کو۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خندقی کے موقع پر ان کو تیر لگا تھا، ایسی جگہ پر تیر لگا تھا کہ کوئی رگ تھی اس میں تیر لگا تھا، اور مسلسل اسے کہتے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہچان گئے تھے کہ مشکل ہے کہ میں اس زخم سے بچوں، مطلب میری زندگی اور نہیں ہے، لیکن کہتے اس ٹائم انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ، جیسے ان بنو قریظہ والوں نے ہمارے ساتھ بدعہدی کی بالکل اینڈ ٹائم میں، مشکل وقت میں، اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا کہ جب تک ان کا حشر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھوں۔ تو کہتے اس ٹائم ان کی دعا اللہ رب العزت نے قبول کی۔ اسی وجہ سے اللہ کے پیغمبر نے بطور وحی، ان کے پاس وحی آئے کہ ان کا معاملہ کس کے سپرد کیا جائے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کیا جائے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے پیغمبر نے جب طلب فرمایا، مسجد نبوی کے قریب ان کے لیے اللہ کے پیغمبر نے خیمہ لگوایا تھا تاکہ ان کی تعمیرداری کر سکے، یعنی مطلب ان کے قریب جا کر ان کی بار بار عیادت کر سکے۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، کتاب مجمع میں بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کے مجمع میں انصار بھی تھے، مہاجرین بھی تھے، جیسے ہی سعد آئے، یعنی ان کو مطلب گھوڑے سے وہ اتر کر آپ علیہ السلام کے پاس آئے، تو اس ٹائم کہتے اللہ کے پیغمبر نے تمام انصار سے کہا کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ، وہ بیمار ہیں۔ سارے انصار ان کی عزت میں کھڑے ہو گئے، ان کو گھوڑے سے اتارا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی قریب لا کر ان کو بٹھایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اللہ پاک نے بنو قریظہ کا معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ آپ کے سپرد کر دیا، اب آپ کی مرضی، آپ جو بھی فیصلہ کریں۔ اچھا روایات میں آتا ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب گھوڑے سے اترے، ان کے جو مطلب قبیلے والے تھے، جو اوس والے تھے، انصار جو تھے، ان کو لا رہے تھے تو کہتے سب کہہ رہے تھے کہ اے سردار، ان کے حق میں کوئی اچھا فیصلہ کرنا، یعنی ان کے خلاف کوئی سخت فیصلہ نہ کرنا۔ بار بار لوگ کہہ رہے تھے، لیکن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے خاموش رہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سپرد فیصلہ کر لیا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو بھی لوگ ان میں مطلب قتل کرنے مطلب قتال جنگ کرنے کے قابل ہے، جو بھی لڑکے ہیں، مطلب جوانی کے قریب ہے، جوان ہیں، جو بھی لڑکے ہیں جو لڑنے کے قابل ہے، جو لڑ سکتے ہیں، ان سب کو قتل کر دیا جائے اور ان کی بیوی اور بچوں کو قید کر لیا جائے، ان کے مال غنیمت کو، یعنی جو مال ہے قلعوں کے اندر، ان سب کو مسلمانوں کے درمیان کیا کر دیا جائے؟ تقسیم کر دیا جائے۔ بڑا سخت فیصلہ تھا۔ تو کہتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور آپ نے سعد سے فرمایا کہ اے سعد، یہی فیصلہ اللہ کا تھا جو فیصلہ آپ نے کیا۔ تو اس ٹائم قبیلے بنو قریظہ کے وہ تمام لوگ جو لڑنے کے قابل تھے، یعنی وہ تمام مرد، مسجد نبوی کے قریب یعنی آس پاس خندقیں کھودی گئی اور ان سب کو لا کر ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ان کو قتل کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ ناف سے نیچے ان کے بالوں کو دیکھا جاتا تھا کہ جس لڑکے کے ناف سے نیچے بال ہوتے تھے تو وہ بلوغت کی نشانی سمجھی جاتی تھی کہ اب یہ بالغ ہو گیا ہے، اور اس طریقے سے ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ بتائیں، ان کو قتل کیا جاتا تھا۔ تو آپ سے بات ہو رہی تھی کہ معاملہ کس کے سپرد کر دیا؟ حضرت سعد بن معاذ، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ سب کو قتل کر دیا جائے اور عورتوں بچوں کو قید کر لیا جائے۔ تو ان تمام لوگوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں اور بچوں کو قید کر دیا گیا۔ پھر بعد میں ان میں سے کچھ عورتوں کو تو تقسیم کیا گیا اور کچھ عورتوں کو قبیلے بنی نجد کے ہاتھ بیچ کر ان کے ذریعے سے جو جنگ کے ہتھیار وغیرہ تھے وہ لے لیے گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو یعنی قتل کیا گیا ان کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ وہ تقریباً 700 تھے، ایک قول یہ ہے کہ وہ تقریباً 800 تھے، اور تیسرا قول یہ ہے کہ تقریباً جتنے لوگوں کو قتل کیا گیا وہ لوگ کتنے تھے؟ بتائیں، وہ 900 تھے۔ اگر یہودیوں کے قسمت میں ایمان ہوتا تو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو پتہ ہے کہ اللہ پاک نے آپ کو بھیجا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، آپ کیا ہے بتائیں؟ رحمۃ للعالمین، تمام انسانوں کے لیے مبشرا و نذیرا، خوشخبری دینے والے ہیں اور انسانیت کو کیا کرنے والے ہیں؟ ڈرانے والے ہیں۔ لیکن ان یہودیوں کی قسمت میں ایمان ہی نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ڈیٹ ہے، ابھی تک اسی طرح ہے، ان کے ظلم ہمیشہ سے چلتے رہے اور ابھی تک انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو بھی نہیں بخشا، خود سوچے تو ہم مسلمانوں کی کیا بخشیں گے؟ اللہ پاک ہمارے فلسطین بہن بھائیوں پر رحم فرمائے، اللہ پاک اپنی رحمت سے ان کے لیے کوئی اسباب بنائے تاکہ اللہ ان کی مدد کرے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کو بتلایا گیا کہ ان کو یعنی انہوں نے فیصلہ تو کر لیا، لیکن اس کے بعد کہتے وہ جو زخم تھا اس سے خون کثرت سے بہنے لگا، وہ جو زخم تھا اس سے بہت زیادہ خون بہنے لگا، اور اسی زخم کے ذریعے سے ان کی شہادت ہوئی۔ جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، ان کی روح نکل گئی، تو کہتے ان کی روح کو لینے کے لیے 70,000 فرشتے زمین پر اترے تھے، ایسے صحابی تھے۔ اللہ کے پیغمبر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد کی روح سے اتنے زیادہ فرشتے خوش ہوئے کہ عرش نے بھی حرکت شروع کر دی، اللہ کا جو عرش ہے وہ بھی متحرک ہو گیا۔ اور جب ان کو نہلایا گیا، نہلانے کی خیر ضرورت تھی اس لیے کہ شہید تھے، ان کو جب کفن وغیرہ دیا گیا اور ان کے جنازے کو صحابہ کرام اٹھا کر مطلب جنت البقیع کی طرف لے جا کر دفنانے لگے، تو ان کا جنازہ کہتے بہت ہلکا تھا۔ تو صحابہ کرام نے کہتے ایک دوسرے سے پوچھا کہ سعد تو ایک بھاری جسم والے انسان تھے، ان کا جنازہ اس قدر ہلکا کیوں ہے؟ تو اسی جنازے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود شریک تھے، اس لیے کہ ان کا جنازہ اللہ کے پیغمبر، اللہ کے حبیب نے پڑھایا تھا۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو، 7 کا جنازہ تمہارے علاوہ کسی اور مخلوق نے بھی اٹھایا ہوا ہے، اور بتائیں وہ کون سے مخلوق تھے؟ وہ فرشتے تھے۔ فرشتوں نے کہتے ان کا جنازہ اٹھایا، اس وجہ سے 7 کا جو جسم ہے وہ تمہیں کیا محسوس ہو رہا ہے؟ وہ ہلکا محسوس ہو رہا ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب دفنایا گیا تو دفنانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے آپ نے کافی دیر تک اللہ کی تسبیح کی، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، کثرت سے اللہ کی تسبیح کی۔ صحابہ کرام نے بھی تسبیح کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے اللہ کی تکبیر، اللہ اکبر اللہ اکبر، کافی دیر تک یعنی تکبیر کی۔ صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ تکبیر پڑھی۔ تو کہتے صحابہ کرام نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے پہلے آپ نے کسی بھی قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر تک تسبیح اور تکبیر نہیں کہ آج آپ نے 7 کے قبر کے پاس کھڑے ہو کر اتنی دیر تک تسبیح اور تکبیر کیوں پڑھی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے اس بندے پر قبر تنگ ہو گئی تھی۔ اللہ کے اس بندے پر بتائیں کیا ہو گئی تھی؟ قبر تنگ ہو گئی تھی۔ میری تسبیح کی وجہ سے اور تکبیر کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے قبر کو کیا کر دیا؟ کشادہ کر دیا۔ تو بتلانے یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیے کیسے شخص کے جس کی کیا شان تھی صحابہ میں، فرشتوں میں، اللہ کے نزدیک، لیکن پھر بھی قبر نے اس کو بھی کیا کر لیا تھا؟ دبوچ لیا تھا۔ قبر اس پر بھی تنگ ہو گئی تھی، لیکن اللہ پاک نے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے، یعنی ان کی تسبیح اور تکبیر کی وجہ سے ان کی قبر کو کیا کر دیا گیا؟ کشادہ کر دیا گیا۔ تو بتلانا یہ چاہتی ہوں کہ دیکھیں اللہ پاک، ہم درس قرآن کے آگے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی ذات سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے، اللہ ہماری قبروں میں ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ کرے۔ اگر پیغمبر کے صحابہ پر قبر تنگ کی جاتی ہے تو ہم سب کو اپنے آخرت کے بارے میں، اپنی قبر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ کریں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کل انشاءاللہ ایک نیا ٹاپک شروع ہو جائے گا، غزوہ بدر، غزوہ خندق ہم نے مکمل کر لی۔ ایک دو حدیثیں پڑھ کے انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ دیکھیں انشاءاللہ حدیث مبارکہ ہم رمضان کی فضیلت کے بارے میں پڑھ رہے ہیں۔ عن ابی ہریرہ، حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به، کہ جو انسان بھی رمضان کے روزے میں روزہ رکھ کر بھی جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور غلط اعمال نہیں چھوڑتا، فلیس للہ حاجتن، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت اس انسان کی نہیں ہے، ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اس انسان نے اپنا کھانا پینا جو ہے وہ کیا کر دیا ہے؟ وہ چھوڑ دیا ہے۔ تو حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی اس حدیث میں کیا بات ارشاد فرمائی کہ روزے کی حالت میں روزہ رکھنا صرف کھانا پینا چھوڑنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزے کا جو اصل معنی ہے وہ گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ خاص طور پر زبان کے گناہوں سے بچنا چاہیے ہمیں، اس لیے کہ حدیث کے الفاظ ہے کہ من لم یدع قول الزور، سب سے زیادہ گناہ جو سرزد ہوتے ہیں وہ انسان کی زبان سے سرزد ہوتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جو شخص جھوٹی بات نہیں چھوڑتا اور فرمایا کہ غلط اعمال نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی حاجت ہی نہیں ہے کہ اس نے کھانا پینا اللہ کے لیے کیا کیا ہے؟ وہ چھوڑا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ روزے کی حالت میں گناہ کرنا یہ زیادہ مطلب سخت ہے بنسبت عام حالت میں، تو اس لیے روزے کی حالت میں ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی زیادہ ضرورت ہے۔ عن عائشہ کا روایت، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قالت فرماتی ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجتہد فی العشر الاواخر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے آخری عشرے میں، ما لا یجتہد فی غیرہ، باقی عشروں میں آپ علیہ السلام اتنی محنت نہیں فرماتے تھے، اس لیے کہ آخری عشرے میں آپ سب کو پتہ ہے کہ کون سی رات آتی ہے؟ لیلۃ القدر کی رات۔ تو اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخری عشرے میں بہت ہی زیادہ محنت کرتے تھے، یعنی آخری عشرے میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے تھے، حالانکہ باقی 2 عشروں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام نہیں فرماتے تھے۔
ان عائشہ روایت عائشہ سے قالت فرماتی ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل العشر، جب آخری عشرہ مطلب داخل ہو جاتا تھا، شد مزارہ، آپ علیہ السلام اپنے تہبند کو باندھ لیتے تھے، کیا مطلب اپنے عورتوں کے قریب نہیں جاتے تھے، احیا لیلہ، پوری پوری رات سے بیداری کرتے تھے، وایقظ اہلہ، اور سنت بتلا دی کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. یعنی اللہ کے پیغمبر عبادات میں اتنی محنت فرماتے تھے کہ عورتوں سے لا تعلق ہو جاتے تھے، پوری پوری رات اللہ کی عبادت میں گزارتے تھے، اور خود نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے گھر والوں کو بھی جگائے، اپنے بچوں کو بھی جگائے، تاکہ اللہ پاک ان راتوں کی برکات سے ان کو بھی کیا کرے، مستفیض کرے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.